الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج توسل مشروع کی دوسری قسم سے متعلق گفتگو ہوگی۔ گزشتہ درس میں توسل کی دونوں قسموں کو بتایا گیا تھا، یعنی توسل مشروع اور توسل ممنوع۔ پھر توسل مشروع کی پہلی قسم کے بارے میں باتیں ہوئی تھی۔ آج کے اس درس میں توسل مشروع کی دوسری قسم سے متعلق گفتگو ہوگی۔ یہ توسل مشروع کی دوسری قسم کیا ہے؟ التوسل الی اللہ تعالی بعمل صالح قام به العبد، یعنی نیک عمل کے ذریعے سے جسے بندہ انجام دیتا ہے اس کو وسیلہ بنانا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی بندہ نیک عمل کے ذریعے سے، کسی اچھے عمل کے ذریعے سے یا کسی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، یہ ہے توسل مشروع کی دوسری قسم، التوسل الی اللہ تعالی بعمل صالح قام به العبد۔ یعنی ہم جو زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، مختلف عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تو ان کا وسیلہ اختیار کریں۔ کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ کل گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جب اپنے دکھ اور درد میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، یا ہماری کچھ مرادیں ہیں، ہماری ضروریات ہیں، یا ہماری پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مصیبت کو دور کروانا ہے، اور مغفرت مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے۔ زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے ہمیں رب سے دعا کرنی ہے۔ تو ایک مؤثر طریقہ یہ ہے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیاء کا وسیلہ اختیار کیا جائے۔ یہ توسل مشروع کی پہلی قسم تھی جو کل بیان کی گئی۔ آج یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیا جائے، یعنی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کیا جائے۔ التوسل الی اللہ تعالی بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہم بایمانی بک، اے اللہ میں نے تجھ پر جو ایمان لایا ہے اس کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے، اس کے حوالے سے، یا وہ محبت لک، یا تجھ سے جو میں محبت کر رہا ہوں، میں بندہ تجھ رب سے جو محبت کر رہا ہوں اس کے وسیلے سے، یا وہ اتباعی لرسولک، یا میں جو تیرے رسول کی اتباع کر رہا ہوں، پیروی کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے۔ کیا دعا کرنی؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے، یا جو بھی دعا ہو سکتی ہے۔ یا پھر بندہ یہ کہے اللہم انی اسألک بحبی لنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے نبی سے جو میں محبت کر رہا ہوں اس کو وسیلہ بنا کر کے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، تیرے نبی سے جو میں محبت کرتا ہوں اس کو وسیلہ بناتے ہوئے، یعنی نبی سے جو ہماری محبت ہے اس کا وسیلہ اختیار کرنا۔ یہ کیا نیک عمل ہے، عمل صالح ہے، عبادت ہے۔ یا یہ دعا کرنی ہے کہ ہم جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر جو ہمارا ایمان ہے اس کا وسیلہ ہم اختیار کر رہے ہیں، ان تفرج عنی، کہ تو ہمارے دکھ کو، درد کو، ہمارے غم کو دور کر دے، ہماری پریشانی کو ختم کر دے۔ یا پھر دعا کرنے والا کسی بھی اچھے عمل کا حوالہ دے، کسی بھی نیک عمل جو بندوں کے نزدیک عظیم الشان ہے، لگے کہ یہ قابل قدر نیکی ہے، یہ عظیم الشان عمل ہے، تو اس کا وسیلہ اختیار کرے۔ کوئی بھی ہو، اگر آپ نے زندگی میں کوئی بڑا سے بڑا کوئی کام کیا، اچھا کام کیا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ و خیرات کیا ہے، کسی کا تعاون کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، آپ نے کوئی یونیک عظیم کام کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اس میں کسی طرح کوئی ملاوٹ نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ نے کچھ بھی عمل صالح کیا ہے، نیک کام کیا ہے، تو آپ اس کا وسیلہ لیکن اختیار کریں، اور اس کے واسطے سے رب
سے آپ دعا کریں، رب سے فریاد کریں اور آپ زندگی کی مرادوں کو مانگیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، سورہ آل عمران کی 16 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے اوپر ایمان لایا، ہم نے تیرے اوپر ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہاں پر جو لوگ مومنین ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کا وسیلہ اختیار کیا، انہوں نے اپنے ایمان کا وسیلہ اختیار یعنی حوالہ دیا، کہا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ بے شک ہم نے ایمان لایا ہے، تیرے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے، فاغفر لنا، اس ایمان کے بدولت، اس ایمان کے وسیلے سے تو ہمیں کیا کرے، بخش دے، معاف کر دے۔ تو یہاں پر دیکھیے عمل صالح کو وسیلہ بنایا گیا ہے، یہ عمل توسل مشروع کی دوسری قسم ہے۔ دوسری آیت ہے ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، ہم نے جو تیرے نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا، تیرے نازل کردہ کتابوں پر، رسولوں پر جو ہم نے ایمان لایا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی جو پیروی کی ہے، ان چیزوں کے طفیل میں، ان چیزوں کے وسیلے سے فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں مقرب بندوں کے ساتھ اٹھا لے، ہمارا نام ان میں شامل کر دے، جو مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ان میں ہمارا نام شامل کر دے۔ یعنی دعا کی جا رہی ہے اپنے ایمان کے وسیلے کو اختیار کرتے ہوئے اور رسول کی پیروی کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے یہاں پہ دعا کی جا رہی ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے رب سے دعا کرتے وقت اپنے ایمان کا، اپنے عمل صالح کا اور اپنی نیکی کا حوالہ دے سکتا ہے، وسیلہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور و معروف حدیث ہے، غالباً آپ لوگوں نے اس حدیث کو سنی ہوگی، 3 غار والے کا واقعہ، اصحاب الغار الثلاثہ، 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے اس قصے کے بارے میں سنا ہوگا، خطبہ جمعہ میں یا کہیں، تو یہ صحیح واقعہ ہے، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے میں مکمل طریقے سے اپنی مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ 3 آدمی تھے، بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم سے پہلے جو امت تھی، جو لوگ تھے یعنی بنو اسرائیل، ان میں 3 آدمی تھے، تینوں سفر میں کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، تینوں نے ایک غار کی پناہ لی۔ جب وہ لوگ غار میں گئے تو بارش، آندھی وغیرہ کی وجہ سے پہاڑ سے ایک چٹان غار پہ آ کر کے گر گیا، جس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ بارش ختم ہوئی، وہ پریشان اب کیسے نکلا جائے، تو ایک آدمی نے کہا کہ یہاں پر تم اپنے ایسے اعمال کا تذکرہ کرو جن کو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا ہے، مکمل سچائی کے ساتھ اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہیے، ایسے اعمال کا تم تذکرہ کرو، تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نجات دے گا۔ چنانچہ تینوں نے باری باری سے اپنے نیک اعمال کا خالص جو اللہ کے رضا کے لیے کیا گیا ان کا حوالہ دیا، وسیلہ اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد تینوں اس مصیبت سے کہ نہیں نجات پا گئے اور چٹان ہٹ گیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اپنے عمل صالح کا حوالہ دیا، ایک آدمی نے کہا کہ اے بار الہا، میرے پاس، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا 3 سا چاول کے بدلے میں، 3 سا یعنی تقریباً 7.5 کلو گرام چاول کے بدلے میں مزدوری کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس کو چاول دینے کی کوشش کی، وہ کسی بات کی وجہ سے ناراض ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس چاول کو، یعنی اس چاول سے ہم نے جو ہے سمجھے کہ اناج اگانا شروع کر دیا، کھیت میں اناج اگانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے ذریعے سے اتنا زیادہ غلہ آیا کہ کافی پیسہ آ گیا، اور اس پیسے سے ہم نے ایک گائے خریدی، ایک گائے خرید لی۔
اس کے بعد وہ آدمی، اور کافی وہ گائے دودھ دینے لگی، تو کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی واپس آیا اور کہا کہ میرا جو بچا ہوا چاول ہے یا جو میری مزدوری ہے اسے واپس کر دو۔ تو میں نے کہا، وہ جو آدمی ہے، ایک آدمی کہا کہ میں نے کہا کہ وہ جو گائے دیکھ رہے اس کو جاؤ اور اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، یہی تمہاری مزدوری ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا مذاق کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے، یہ چاول میں نے چھوڑ کے گیا تھا، معمولی چیز ہے، تم گائے کی بات کر رہے ہو۔ کہا نہیں، یہی تمہاری مزدوری ہے، میں نے اس کا استعمال کیا اور آخر میں نتیجہ کے طور پر اس پیسے سے ہم نے یہ گائے خرید لی۔ تو پھر وہ آدمی وہ گائے لے کر کے چلا گیا۔ تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا عمل تجھ سے ڈر کر کیا ہے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا، لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر دوسرے آدمی نے پھر اپنے عمل صالح کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرے پاس والدین تھے، ماں باپ تھے، میں روزانہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریوں کو لے کر جب شام میں آتا تھا تو دودھتا تھا، بکریوں کا دودھ دوہتا تھا اور سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چارہ کی تلاش میں دور نکل گیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی، ماں باپ سو گئے، ہمارے ماں باپ سو گئے۔ تو جب وہ دونوں سو گئے تو میں نے یہ ناپسند کیا کہ ان دونوں کو جگاؤں، بیدار کروں، چونکہ زحمت ہو سکتی تھی، تو میں کھڑا رہا۔ اس کے بعد اس آدمی کا معمول تھا، وہ کہہ رہا کہ میرا معمول تھا کہ میں پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا، اس کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اب اس دن ایسا ہوا کہ ماں باپ سو گئے، بوڑھے تھے، اب ان کو جگانا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ پھر دوسری طرف ان کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، وہ بھی بیدار تھے۔ کہا کہ میں اسی حالت میں رات بھر دودھ لے کر کے، پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، بچے بھی بلکتے رہے رات بھر اسی طریقے سے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، روشنی ہو گئی، اور پھر جو ہے نا پھر میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ تو وہ آدمی نے حوالہ دیا، وسیلہ اختیار کیا اپنے عمل صالح کا اور کہا اے اللہ تعالیٰ اگر تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تجھ سے ڈر کر ایسا کیا ہے تو اس عمل صالح کے وسیلے میں میرے غم کو یا میری مصیبت کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ تو پھر چٹان تھوڑا سا الگ ہوا، یہاں تک کہ آسمان کی روشنی نظر آئی، لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرے نے اپنے عمل صالح کا وسیلہ اختیار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرے پاس ایک چچی زاد ہے نا، چچیری بہن تھی، چچا زاد بہن تھی جو بہت ہی مجھے محبوب تھی اور پسندیدہ تھی، میں دل سے اسے چاہتا تھا۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، یعنی کہ غلط کام کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی چچیری بہن نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ شادی نہیں، بغیر شادی کے کا حوالے کر دو، اور شادی ہو بھی نہیں سکتی تھی، لڑکی تیار نہیں تھی، اس کے گھر والے تیار نہیں تھے، تو کہا کہ میرے حوالے کر دو، اس نے انکار کر دیا۔ اب کہا میں کیا کروں؟ تو اس لڑکی نے 100 دینار کا مطالبہ کیا، 100 دینار کا مطالبہ کیا۔ 100 دینار بہت ہی قیمتی، بہت یعنی کہ نہایت ہی گراں قدر ایک مقدار ہے۔ ایک دینار آج بھی لاکھوں روپے میں، ہزاروں روپے میں ایک دینار ہوتا ہے۔ آج بھی دینار جو ہے یہ سونے کا ہوتا ہے۔ دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے، اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ تو 100 دینار کا مطالبہ کیا، یعنی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی موٹی رقم ہوگی۔ تو اس آدمی نے کسی طریقے سے جیسے تیسے دائیں بائیں کر کے تمام وسائل کو اختیار کر کے 100 دینار اس لڑکی چچیری بہن کو پانے کے لیے 100 دینار کا انتظام کر ڈالا، پھر اس کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ تیار ہو گئی، غلط کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، تیسرا آدمی، کہ میں اس کے دونوں زانوں کے درمیان بیٹھ گیا، اس کے جسم پہ میں کیا ہوا؟ میں بیٹھ گیا، قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ زنا کرتا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور جو مہر ہے یعنی میرا جو پردہ بکارت ہے اس کو ناحق مت توڑ، یعنی تو غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے میرے ساتھ زنا مت کر، اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور ناجائز طریقے سے میرے ساتھ زنا کا کام مت کر۔ بس ایک جملہ کہا۔ پھر
اس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ اس کے بعد میں نے اس عورت کو اسی حال میں چھوڑ دیا، میں الگ ہو گیا اور 100 دینار بھی اس کے پاس چھوڑ دیا، اپنی چچیری بہن کے پاس جو میں نے دیا تھا زنا کرنے کے لیے، اس کو بھی میں نے کیا کیا، اس کے پاس چھوڑ دیا۔ تو تیسرا آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر سے چھوڑا، زنا میں نے تیرے ڈر سے چھوڑا اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا، تو میری مصیبت کو دور کر دے، میرے چٹان کو ہٹا دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چٹان کو اس قدر کھول دیا کہ وہ تینوں اس غار سے نکل گئے۔ تو میرے عزیز طلبہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں تینوں آدمی نے، بنو اسرائیل کے تینوں افراد نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اختیار کیا، اور جب وسیلہ اختیار کیا تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی اور بڑی مصیبت سے نجات پا گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیں اور وسیلہ اختیار کریں تاکہ ہم بھی مصیبت سے نجات حاصل کریں اور بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکیں۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو جہاں ایک طرف کل بات ہوئی تھی کہ اسماء الحسنیٰ کا حوالہ دینا ہے، وسیلہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دینا ہے، تو اپنے اعمال کا بھی حوالہ دینا ہے، اور اس میں کوئی برکپن نہیں ہے یا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں بہت فخر کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور توکل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کی بات ہے کہ اللہ میں نے یہ کام صرف تیرے رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اپنے اعمال صالحہ کا حوالہ دیں، وسیلہ اختیار کریں، انشاءاللہ زندگی کی مصیبتوں کو ہے کہ نہیں دور کر سکیں گے اور کامیابیوں کو حاصل کر سکیں گے۔